تو اپنی اولاد کو درود سکھائیں تاکہ حق کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں رہے، حضور کی قربت بھی نصیب رہے، ان کو قلبی فکری طہارت بھی نصیب رہے، ان کی زبان میں بھی کھنڈ اور شہد گلا رہے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دولت سے بھی جو ہے وہ مالا مال کر دیا جائے اور سعادت بخشی جائے۔ دوسرا کام علامہ اقبال کہتے ہیں جو ہمارے کرنے کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت پڑھائیں تاکہ صاحب سیرت سے ان کا پیار پیدا ہو۔ بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کا جو بچہ ہے یہ واقعات میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس عمر کا جب بچے ہوں تو اس عمر کے بچوں کو حضور کی سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ انہیں ذہن نشین ہو جائے، ان کی زبان کے اندر، منہ بولی کے اندر۔ ویسے بھی جو باتیں بچپن میں بچوں کو بتائی جاتی ہیں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو یاد رہے نہ رہیں لیکن ان کے تحت شعور میں باقی رہتی۔ یہ ہمارے جو مسلمانوں میں یہ مروج ہے، یہ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ بچہ جب ابھی سکی ماں کی بولی نہیں جانتا ہوتا، اس کے کان میں عربی کی اذان دلوائی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ سکی ماں کی بولی نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کو عربی میں سنایا جاتا ہے اذان۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ بچپن میں بچہ جو آوازیں سنتا ہے ساری زندگی ان سے مانوس رہتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک سوچا کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی آواز ان کے کان میں پڑے، تو بچپن کے اندر جو باتیں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، تو بچے کے اندر وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت اس وقت شروع کرتے ہیں جب وہ تربیت کے دائرے سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں باپ کو قبول کرتے ہیں۔ جب وہ بلوغت کے قریب ہو جاتے ہیں، مراحت جسے کہتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ اپنے دوستوں سے کچھ چیز لیتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اس وقت وہ دوستوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ شادی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے معاملے ماجرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو اس وقت سکھانے لگتے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے کے وقت سے آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو بچے جب چھوٹے ہو، بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک، ان کو سیرت کے واقعات سکھائیں، ازبر کروا دیں۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک ان کو نماز سکھائیں، نماز کی ترغیب دیں، اور جو ہے وہ ان کو مسجد کی طرف لائیں اور ضروری سنن مستحبات بتائیں۔ 10 سال سے لے کر بلوغت تک انہیں حلال حرام ساری تمیز ان کو سکھائیں، پردے کے حکام، دیگر ساری چیزیں۔ یہ بطور مسلم ہماری والدین کی ذمہ داری ہے، اور مشکل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت آپ 2-4 سال کے اندر پڑھا لیں۔ روزانہ شام کو نہیں ہے تو پیر کے دن یا جمعے کے دن 2 دن ہفتے میں رکھ لیں، کھانے کے وقت بچوں کو 5-4 منٹ کے اندر حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جب بالغ ہونے سے قبل حضور کی ساری سیرت آپ سے سیکھ جائیں گے تو پھر جب وہ بالغ ہو کے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، حضور کی سیرت کا لہلہاتا ہوا چمن ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور جدھر بھی نظر اٹھائیں گے حضور علیہ السلام کی یادیں انہیں نظر آئیں گی، اور ان کی زندگی مرتب بھی ہوگی، منظم بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی۔ تو یہ وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالات اتنے تیز ہیں اور وہ ذرائع جن سے آگے نسل سیکھ رہی ہے، جب ان ذرائع پہ وہ آ گئی تو اس ذرائع کے پیچھے یہودی دماغ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت آپ اپنے، چونکہ کوڑے کاغذ پہ آپ لکھ لیں گے تو جو چاہیں گے لکھ لیں گے، جب کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھا جا چکا ہو تو اس وقت لکھیں گے تو وہ رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ ہم اس وقت لکھنا شروع کرتے ہیں جب وہ کاغذ کوڑا نہیں رہتا۔ تو بچے کو بچپن کے اندر سنبھالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا کام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، اس کی طبع میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت ہے انسان کی، وہ حسن پسند ہے۔ حسن کہیں بھی ہو اس کا رجحان قلب ادھر ہو جاتا ہے، دل ادھر لڑک جاتا ہے۔ وہ جس روپ میں جہاں بھی ہوگا حسن، دل ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ پھر اسے ادھر لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں تاکہ اس کا دل حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کیونکہ حسن تو وہ ہیں جو تجلی ہے حسن مطلق کی نا، باقی حسن تو ادھورے ہیں، میرے رسول کا حسن پورا ہے۔
باقی حسن بے وفا ہیں، میرے رسول کا حسن با وفا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو یہ اس ادھورے حسن کی کہانی ہے، یہ اس ادھورے حسن کی بے وفائی کا احتجاج ہے کہ بے وفائی ہوگی، روتے پھرتے ہیں، اپنے نفسیات کو یوں لکھ لیا کہ میرے محبوب نے مجھ سے بے وفائی کر دی، اور گاڑیوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہیں صنم بے وفا۔ میں کہتا ہوں صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا، اس سے محبت کا دم بھر، وہ حسن جو اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو حضور کے ساتھ جب تعلق جڑے گا، اپنی اولاد کو بتائیں کہ بڑے حسین ہیں زمانے میں، لیکن جو حسن رب نے محبوب کو دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری